آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں ان میں وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہوں گی، اور وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ہی درمیان آپس میں ہی جنگیں پاسٹ میں ہوئی ہیں۔ تو اسی کے متعلق انہی جنگوں میں سے جو مسلمانوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں انہی جنگوں میں سے ایک، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان تكون بینہما مختلط عظیمہ ودعواہما واحدہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ، دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ نہ لیں اور ان کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی، زبردست خون ریزی ہوگی۔ وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، حالانکہ ان کا دعویٰ، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، یعنی دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں اسلام میں شامل ہوں گے، داخل ہوں گے، اور دونوں اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان زبردست جنگ ہوگی۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الفتن کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور حدیث نمبر ہے 7121۔ تو اس طرف اشارہ فرمایا، اور یہ سن 36 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور اس جنگ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے گنوایا۔ یہاں پر ایک بات کی میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں انہیں ہم مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے تو ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے، اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کیا موقف ہے۔ یاد رکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انسانوں میں افضل ترین جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنے میں تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے نیک، سب سے تیزی کرنے والے اتباع کرنے میں صحابہ کرام ہی ہے، خیر میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام ہی ہے، اور انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، اور انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غلبہ عطا کیا۔ تو صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے، جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، یعنی ہم 1400 سال بعد آ کر ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کی نیتوں پر ہم حملہ کریں، ہم فیصلہ کریں کہ بھئی یہ 100% غلط ہے اور یہ 100% صحیح ہے، ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان کو بند رکھیں۔ آج ہمارے یہاں ایسے کئی لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو ان کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اسی لیے اہل السنت والجماعت کا سب سے بہترین اور معتدل اور صحیح موقف یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کہ ہم لب کشائی نہ کریں، چپ رہیں، کیونکہ یہ جتنے حضرات ہیں یہ مجتہد تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک مقام ہے، وہ بھی مجتہد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقام سے کون واقف نہیں ہے، ان کے فضائل سے کون واقف نہیں ہے، وہ بھی مجتہد ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اس میں ایک فتنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور ایک پیشن گوئی فرمائی ہے، اور وہ پیشن گوئی آج صحیح ثابت ہو چکی ہے، یہ ہمارے زمانے کے لیے ہی ہے، اور کس وجہ سے وہ یعنی وہ فتنہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ کیوں ظاہر ہو رہا ہے، وہ وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے کہ اگر ہم اسے ٹھیک کر لیں تو ہم اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو وہ روایت سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4297 ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلة الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ تمام قومیں، تمام امتیں یعنی اسلام دشمن امتیں سب ایک دوسرے کو اس طرح تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے دعوت دیں جس طرح کھانے والے
ایک برتن کی طرف تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. یعنی ایک برتن ہے، ایک پلیٹ ہے، اس میں کھانا ہے، تو اسے کھانا کھانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، اور چاروں طرف سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس پلیٹ پر، اس کھانے پر چاروں طرف سے حملہ کیا جاتا ہے. تو وہ زمانہ قریب ہے کہ جس طرح لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی لگن کی طرف یا برتن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور چاروں طرف سے بیٹھ کر حملہ کرتے ہیں اس کھانے پر اور کھاتے ہیں، وہ زمانہ قریب ہے کہ لوگ اسی طرح، اور تمام امتیں اس امت کو مٹانے کے لیے، اس امت کو ختم کرنے کے لیے، اس امت کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، اس امت کو مغلوب کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یہ قومیں اور یہ امتیں دعوت دیں گی کہ آئیں اور سب مل کر ہم اسلام پر حملہ کریں اور مسلمانوں پر حملہ کریں. یہ زمانہ قریب ہے. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس دن ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، بڑی تعداد ہوگی تمہاری. اس حدیث پر غور کیجئے، یہ آج ہی کے زمانے کے متعلق ہے. آج ہماری تعداد کم ہے؟ نہیں، صحابہ کرام کے دور میں تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی. آج کیا ہماری تعداد کم ہے؟ ہرگز تعداد کم نہیں ہے. اور کیا آج یہی حال نہیں ہے کہ تمام قومیں اور تمام امتیں اس اسلام پر اور مسلمانوں پر آج ٹوٹ پڑی ہیں؟ پوری دنیا آج اسلام پر حملہ کر رہی ہے، پوری دنیا آج مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے پر تلی ہوئی ہے. پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو صرف بدنام کیا جاتا ہے. کبھی انہیں ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی ایکسٹریمسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی داڑھی پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی حجاب پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی طلاق کے مسئلے پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی دیگر مسائل پر اعتراض ہوتا ہے. تو یہ آج کا دور ہے کہ جب پوری دنیا آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، اور بالکل اسی طرح پوری دنیا اسلام پر ٹوٹ پڑی ہے جس طرح کھانے والے چاروں طرف سے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہماری تعداد اس دن اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. اور آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے؟ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. سب سے تیزی سے کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے پوری دنیا میں وہ اسلام ہے. ہمارے یہاں تعداد کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، اس پر غور کیجئے. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگے. جب کوئی سیلاب آتا ہے تو ساتھ میں کوڑے کرکٹ کو بھی لیتا آتا ہے، تو اس کوڑے کرکٹ کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی، وہ بے جان چیز ہوتی ہے، بے وزن چیز ہوتی ہے، اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح ہو گئے ہوگے. یعنی تمہاری حیثیت نہ اللہ کے نزدیک کچھ ہوگی، نہ ہی دنیا والوں کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت کو نکال دے گا. یعنی دشمن تم سے ڈریں گے نہیں. اور آج یہی حال ہے، پوری دنیا کو اسلام سے کوئی ڈر تھوڑی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. جب تک خلافت عثمانیہ کا قیام تھا تو پھر بھی بہرحال ایک ڈر تھا، اگرچہ وہ خلافت عثمانیہ خلافت راشدہ نہیں تھی، وہ خلافت اگرچہ ملوکیت تھی، لیکن اس کے باوجود خلافت کا ایک ڈھانچہ کھڑا تھا، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا کو تکلیف تھی، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا بہرحال ڈرتی تھی. تو سازش کی گئی اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا. زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے. تو خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اور خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہوئے. اتنی ذلت پوری تاریخ میں مسلمانوں کو نہیں ہوئی، اتنا نقصان جتنا خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد ہوا، جو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کے یعنی سقوط کو.
مسلمانوں کو جتنا نقصان ہوا اتنا پہلے پچھلی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو اس حدیث کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا شاید اسی صدی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ارشاد فرما رہے ہیں جب اسلام عروج پر تھا، صحابہ کرام اور مسلمانوں نے اس دین کے لیے تمام چیزوں کی قربانی دی، جان کی بھی اور مال کی بھی۔ اب اس حدیث کو پہلے مکمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا خوف، رعب اور ہیبت کو نکال دے گا۔ آج یہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَغْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ جڑ کی طرف اشارہ کیا، جو اصل وجہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے اندر کتنا آج موت کا ڈر ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے۔ اچھا، کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے؟ صحابہ کرام سے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے اندر یہ چیز داخل ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ صحابہ کے اندر دنیا کی محبت ہوتی اور موت کا ڈر ہوتا تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کبھی نہیں دیتے۔ بدر کے موقع پر 313 اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقت کے سامنے کبھی نہیں جاتے، لیکن وہ گئے کیونکہ ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا، اس کے علاوہ دنیا کی محبت نہیں تھی۔ تبھی انہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال اور جائیداد کو مکہ میں چھوڑ دیا اور پھر ہجرت کر کے آئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے کہ جب یہ چیز واقع نہیں ہوئی تھی، اور ممکن ہے کہ کئی صدی بعد، بلکہ حقیقت ہے کہ کئی صدی بعد یہ چیز واقع ہوئی۔ جس طرح پوری امت پر، یعنی اس امت مسلمہ پر پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، یہ چیز بعد میں واقع ہوئی۔ شروع میں تو اسلام کا عروج تھا، بالکل عروج تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تو صحابہ کو یقیناً تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ ہمارے اندر یہ بیماری تو ظاہر سی بات ہے نہیں آ سکتی، صحابہ کرام کے اندر تو یہ بیماری نہیں آ سکتی۔ تو انہیں یہ چیز، اس چیز نے سوچ میں ڈالا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ تو ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں یہ تو ہونا ہے، لیکن وہ یہ سوچنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہوگی، ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اب تک تو اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ہم اب اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں فتح تو حاصل ہو رہی ہے، لیکن پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی مانند ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا، یہی سوچا جیسا کہ سوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی باطنی خرابی مسلمانوں کے اندر ہو، یہ تو ہم تصور نہیں کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اس میں یہاں پہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے، زیادہ تعداد ہوتی ہے، تو وہ غالب آ جاتی ہے وہ جماعت عام طور پر عموماً، کیونکہ دار الاسباب ہے۔ تو ممکن ہے کہ مسلمانوں کی جو یہ صورتحال مستقبل میں ہوگی کہ اسی وجہ سے ہوگی کہ شاید ان کی تعداد کم ہو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کہ ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی وجہ ہے وہن، حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج 100% صحیح ثابت ہوئی، اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے مستقبل کے متعلق ایسی بات کہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% واقع ہو چکی ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے تو عروج کو دیکھا تھا، لیکن آج ہم 15ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے، کہ ہمارے اندر یہ دو بیماری ہے کہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا ڈر ہے۔ ہم حق کو سپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں، حق کے لیے آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں، ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم حق کی بات کریں گے تو ہمیں جیل بھیج دیا جائے گا، حق کی بات کریں گے تو ہمارے خلاف کیسز چلیں گے، حق کی بات کریں گے تو ہماری تجارت کو، بزنس کو بند کر دیا جائے گا، حق کی بات کریں گے تو ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ تو یہی تو حب الدنیا ہے، دنیا کی محبت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جا سکتا ہے، ایکسٹریمزم کا الزام لگایا جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔
تو ہمیں موت کا بھی ڈر ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں جان سے مار دیا جائے. تو یہ دو بیماری ہے. تو یہ جو دو بیماریاں ہمارے اندر ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم زوال کا شکار ہے، انحطاط کا شکار ہے. آج ہم اس دنیا میں ترقی نہیں کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے اندر یہ دو بیماریاں ہرگز نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی باطنی بیماری. تبھی انہوں نے کیسر و کسریٰ کے تخت کو پلٹ دیا. جو دنیا کے جو دو سپر پاورز تھے اس وقت عہد نبوی میں، ان دونوں کو عرب کے لوگوں نے ہرا دیا، اور چند جو تعداد میں مختصر سے اور اسباب میں مختصر سے ایسے لوگوں نے قیصر کو، رومی حکومت کو، رومن امپائر کو ہرا دیا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. تو یہ ایمان کی بدولت ہوا، صرف اسباب سے نہیں ہوتا، کچھ ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا. اگر موت کا ڈر ہوتا تو اس طرح نہیں غالب آ پاتے. اسی طرح دنیا کی محبت بھی نہیں تھی. آج یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم حق اور باطل کے لیے کھڑے ہوں، یعنی حق کے لیے کھڑے ہوں اور باطل کے خلاف کھڑے ہوں. یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے اپنا، اس میں اگر کوئی منکر کام ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے، تو ہم تو اس کے خلاف بھی نہیں اٹھتے. آپ دیکھ لیں، اچھے سے اچھے دیندار شخص ہیں، اگر انہیں کوئی ایسی شادی کی دعوت دی جائے، ایسی شادی میں بلایا جائے جہاں غیر شرعی رسم و رواج ہے، تو وہ ضرور شریک ہو جاتا ہے. داڑھی ٹوپی رکھ کر شریک ہو جاتا ہے. وہاں اس کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کہے اپنے رشتہ دار سے کہ میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوں گا کیونکہ تم شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. وہاں یہ سوچے گا کہ بھائی رشتہ دار کیا بولیں گے، گھر والے کیا بولیں گے. تو اسے ہی کہتے ہیں دنیا کی محبت، کہ وہ کسی کے سامنے بدنام نہیں ہونا چاہتا، تکلیف نہیں جھیلنا چاہتا. کوئی اس سے روٹھ جائے، اسے یہ برداشت نہیں کرے گا. تو اللہ کو ناراض کر کے اور دنیا کو خوش کر کے تمہیں کیا حاصل ہے؟ دنیا کو اگر پوری دنیا ناراض ہو جائے اور اللہ تم سے خوش ہے تو یہ تمہارے لیے کافی ہے. اس بات کو یاد رکھنا. اس لیے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر اپنے دلوں سے جب ہم نے ختم کر دیا. تو اس حدیث میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پریڈکشنز ہے، پیشن گوئیاں ہیں، وہ محض پیشن گوئیاں نہیں ہیں. صرف خبر نہیں دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس سے بچنے کا علاج بھی بتایا ہے. ایک تو متنبع بھی کیا کہ دیکھو ایسا ہوگا، تم بچے رہنا، تم اس میں شکار نہ ہونا. لیکن اس کے بعد وجہ بھی بتا دی کہ کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوگا. تو اب ہمیں وجہ جب پتہ چل گئی تو اب ہمیں اسے ریکور کرنے کی ضرورت ہے، اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتا دیا کہ اگر تم نے دنیا کی محبت اور موت کا ڈر اپنے دل سے نکال دیا تو تمہارے لیے ہی قرآن کریم میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. پر کیسا ظلم ہو رہا ہے. اے اللہ، ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ ہم کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہیں، چاہ کے بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اے اللہ، ہم کیا کریں، ہم کیسے منہ دکھائیں، ہمیں نہیں معلوم. اے اللہ، ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. اے اللہ، ہم بولنے اور دعا کرنے کے علاوہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. اے اللہ، ہم اپنے بچوں کو تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں. اے اللہ، اپنی عورتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کو کس طرح شہید کیا جا رہا ہے. اے اللہ، تیرے علاوہ اس وقت ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. اے اللہ، ہم تمام اسلامی حکام کی شکایت آپ سے کرتے ہیں. اے اللہ، ہر اس حاکم کی پکڑ فرما، ہر اس حاکم کی پکڑ فرما جو اس امت کو اس طرح قتل عام میں مبتلا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہا. اے اللہ، پھر سے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرما. اے اللہ، پھر سے عمر بن خطاب کو پیدا فرما. اے اللہ، پھر سے خالد بن الولید کو پیدا فرما. اے اللہ، وہ ابو بکر والی حمیت اور غیرت ہمارے اندر پیدا فرما. جب ابو بکر نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میرے جیتے جی دین میں کمی پیدا ہوگی. اے اللہ، آج آپ کے دین میں کمی پیدا ہوئی اور ہم بیٹھے ہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، ہم دین کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے اپنے نبی کی طرف نسبت کر رہے ہیں. اے اللہ، ہم جانتے ہیں یہ نفاق کی علامتیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ منافقانہ صفات ہیں. اے اللہ، ہم کمزور ہیں، تو اپنے فضل سے ہمیں قوت بخش. اے اللہ، اپنے فضل سے ہمیں قوت بخش. اے اللہ، ہمیں گمراہی سے بچا لے. اے اللہ، مسجد اقصی کو آزاد فرما. اے اللہ، مسجد اقصی کو آزاد فرما. اے اللہ، مسجد اقصی کو آزاد فرما اور تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ، ملک بھارت کے مسلمانوں کی مدد فرما.
فرما, انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا, بالخصوص جموں کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما, ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, ہمارے مراکز کی حفاظت فرما, ہمارے علماء کی حفاظت فرما, حق گوئی کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ حق گوئی کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے, ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے, ہمارے پاس قوت نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہم ٹوٹی پھوٹی خدمت انجام دے پاتے ہیں وہ صرف اسی بھرم میں دے پاتے ہیں کہ تیری مدد اور تیری حفاظت ہمیں حاصل ہے. اے اللہ تو ہماری لاج رکھ لینا. اے اللہ قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صدی کے مسلمانوں کو لایا جائے گا, اے اللہ اس دن نبی کو رسوا نہ کرنا. اے اللہ اس دن نبی کو شرمندگی میں مبتلا نہ کرنا. اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی ہمیں دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دے. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبانی دعویٰ کرنے والے ہوں. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کا انکار کرنے والے ہو, نبی کی مخالفت کرنے والے ہو. اے اللہ ہم مجرم آج آپ کے دربار میں اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ تو نے تو فرمایا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء, کہ اگرچہ تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائے لیکن تو سچے دل سے ہماری طرف رجوع کر لے اور توبہ و استغفار کرے, میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, ہمیں تو جذبہ عطا فرما, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں موت سے پہلے اس اسلام کا عروج دوبارہ دکھا دے. اے اللہ موت سے پہلے اس اسلام کا عروج دوبارہ دکھا دے. اے اللہ اب آنکھیں ترس رہی ہے, اب آنکھیں ترس رہی ہے اس اسلام کو عروج پر دیکھنے کے لیے. علماء اسلام کی تو حفاظت فرما جو اس دین کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں اور اس دین کی ترقی اور عروج پر اس دین کو لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارے بچوں کی نسلوں کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کو ایمان سے محروم نہ کر, ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں میں ایمان اور ہدایت عام فرما دے. ہم سب کو ہدایت اور ایمان کو پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنا دے. اے اللہ ہم قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہم دجالی فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں حق بنا کر دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما, اور باطل بنا کر دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے ہدایت نہ سلب کر لینا, ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہماری پکڑ نہ فرما دینا, بلکہ تو ہماری مغفرت فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم ابتدا چھوٹی نشانیوں سے کریں گے. تو سب سے پہلے جس چیز کے متعلق میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بھی بتایا تھا وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. صحیح بخاری کی روایت ہے, کتاب الرقاق, باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعہ کہتین, حدیث نمبر 6504. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں, اور دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ ملا کر دکھایا کہ ایک ساتھ ہی بھیجے گئے ہیں, کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. تو سب سے پہلی جو نشانی آپ کے سامنے ہمیں رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 3176, کتاب الجزیہ کی روایت ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی 6 نشانیوں کے متعلق فرمایا اور انہیں کہا کہ ان 6 نشانیوں کو یاد رکھو. اس میں سے ایک نشانی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موتی یعنی میری وفات یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. بہرحال یہ ان نشانیوں میں سے ہیں جو علامات بعیدہ ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا تھا, علامات بعیدہ وہ علامات ہیں جو ظاہر جب ہوں گی یا جب ہو گئی, یہ ظاہر ہو گئی یہ نشانیاں, اس دور سے لے کر قیامت کے واقع ہونے تک فاصلہ کچھ زیادہ لمبا ہے, اس لیے اسے بعیدہ کہتے ہیں, دور ہے. تو یہ 2 نشانیاں ہو گئی. اور تیسری نشانی جو کہ ظاہر ہو چکی ہے آلریڈی, وہ ہے انشقاق قمر, چاند کا ٹکڑے میں ہو جانا, پھٹ جانا.
جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں ارشاد فرمایا، پہلی آیت ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، شق ہو گیا ہے، دو ٹکڑے میں چاند ہو چکا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ واقعہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ تواتر کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ متواتر اس خبر کو بولتے ہیں کہ جب وہ خبر واقع ہوئی، ظاہر ہوئی، اس ٹائم سے لے کر آج تک ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگوں نے اسے روایت کیا، اتنے زیادہ لوگوں نے انہیں نقل کیا کہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ کہ یہ جو انشقاق قمر کا معجزہ صادر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس معجزے کو اتنے لوگوں نے دیکھا، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے آگے نقل کیا، پھر ان کے بعد کا جو زمانہ ہے، صحابہ کرام کے بعد کا جو زمانہ ہے تابعین کا، اس میں بھی اتنی بڑی تعداد نے نقل کیا، اور پھر تابعین کے بعد والا جو زمانہ ہے تبع تابعین کا، اس میں بھی اتنی بڑی تعداد نے نقل کیا، اور پھر اسی طرح ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد نے اسے نقل کیا ہے، اس روایت کا ذکر کیا ہے، اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اس کا یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اتنی بڑی تعداد ہو ہر زمانے میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ متواتر کہتے ہیں۔ تو یہ خبر بھی، انشقاق قمر کی جو خبر ہے کہ چاند دو ٹکڑے میں ہو گیا، یہ خبر بھی ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہے، یعنی یہ خبر بھی متواتر ہے، جس میں کوئی بھی شک و شبہ کا امکان نہیں ہے اور کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو یہ کتاب المناقب، صحیح بخاری کی کتاب المناقب حدیث نمبر 3637 میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اہل مکہ نے، مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کا مطالبہ کیا کہ کوئی آپ بڑی نشانی دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قمر کا معجزہ دکھایا، یعنی چاند دو ٹکڑے میں ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے ہی کیا۔ اسی طرح کتاب المناقب، صحیح بخاری ہی کی کتاب المناقب حدیث نمبر 3636 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے میں ہو گیا، دو حصے میں ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے فرمایا کہ اشہدو، کہ تم گواہ رہنا، اس معجزے کے متعلق تم گواہ رہنا۔ تو یہ بھی ایک ایسی نشانی ہے جو پاسٹ میں ہی ظاہر ہو چکی ہے، قیامت کی نشانی۔ اسی طرح چوتھی نشانی ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کا ختم ہونا، صحابہ کرام کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی کتاب فضائل الصحابہ میں ہے، حدیث نمبر 2531 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النجوم امنۃ للسماء، کہ آسمان میں جو ستارے ہیں وہ آسمان کی سلامتی کے ضامن ہیں، یعنی ستارے جب تک ہیں آسمان سلامت ہے، اور جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ اس پر آ جائے گا، یعنی قیامت، کہ جب ستاروں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، تو اب قیامت واقع ہوگی اور آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ اسی طرح میں میرے صحابہ کرام کے لیے ان کی سلامتی اور امن ہوں، یعنی ان کی سلامتی کا ضامن میں ہوں، یعنی جب تک میں ہوں ان کے درمیان ان میں بھی امن و امان، اور یعنی وہ بھی سلامت رہیں گے، لیکن جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے تو میرے صحابہ پر بھی وہ حالت آ جائے گی جس حالت کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے صحابہ اس امت مسلمہ کی سلامتی ہیں کہ جب میرے صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس امت پر بھی وہ حالت آ جائے گی جس حالت کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے، یعنی اختلاف اور انتشار اس امت میں بڑھ جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس دنیا سے چلے جانے کو قیامت کی دو نشانیوں کے ساتھ جوڑا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے ساتھ جوڑا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ کے اوپر وہ حالت آ جائے گی جس حالت کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اس دنیا سے چلے جانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے جھڑنے کی جو نشانی ہے کہ وہ ستارے ختم ہو جائیں گے اور آسمان پر قیامت آ جائے گی، پوری دنیا پہ قیامت آ جائے گی، اس سے بھی جوڑا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا جو زمانہ گیا تو اب ہم قیامت کے اور قریب آ گئے ہیں۔ اسی طرح پانچویں ایک نشانی ہے بیت المقدس کا فتح ہونا۔ بیت المقدس
کے فتح ہونے کے متعلق اسی روایت میں حضرت عوف بن مالک کی روایت میں رضی اللہ عنہ جو ہم نے ذکر کر دیا ہے اوپر، کتاب الجزیہ میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3176 ہے، اس میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح بیت المقدس، یعنی بیت المقدس کا فتح ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور بیت المقدس کو فتح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 16 ہجری میں، 16 ہجری میں اور 637 آفٹر کرائسٹ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور شرک سے پاک کیا اور وہاں پر ایک مسجد کی بھی تعمیر کی، تو یہ پیشن گوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو گئی۔ بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں، جو 583 ہجری ایئر ہے اور 1178 آفٹر کرائسٹ ہے، اس میں بھی صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو بیت المقدس 2 بار فتح کیا جا چکا ہے، اگرچہ اب آج موجودہ دور میں ہمارے ہاتھ سے بیت المقدس نکل گیا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ امت مسلمہ کی ایک جماعت بیت المقدس کو تیسری مرتبہ بھی فتح کرے گی، اور قیامت کی نشانیوں میں بھی ان جنگوں کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، جو آگے ہم ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لشکر ہوگا، مسلمانوں کی جو جماعت ہوگی، وہ حملہ آور ہوگی دجال پر، اور دجال کے جو فالوورز ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ یہی یہود ہیں جو آج وہاں پر حکومت انہوں نے قائم کر لی ہے۔ اور پھر وہ زمانہ آئے گا کہ جب جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو غلبہ ہوگا، اور ہر درخت مسلمان سے کہے گا کہ تمہارا دشمن میرے پیچھے ہے، یہاں پر دجال کا وہ فالوور یہودی موجود ہے، آؤ اور اس کا کام ختم کرو۔ بہرحال تو یہ بیت المقدس کہ فتح ہونے کی جو پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ بہرحال بہت پہلے واقع ہو چکی ہے، صحیح ثابت ہو چکی ہے۔ اچھا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی کی اور پریڈکشن کی، وہ اس وقت کا زمانہ ہے کہ جب بیت المقدس پر رومن امپائر وہاں پر قائم تھی، اور ان کی حکومت، رومیوں کی، عیسائیوں کی حکومت وہاں پہ قائم تھی، اور وہ اس وقت زبردست حکومت تھی، ایسی حکومت تھی کہ ان کا سپر پاورز میں شمار کیا جاتا تھا، اتنی بڑی حکومت تھی۔ لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی فتح ہونے کی پیشن گوئی فرمائی۔ جو عام انسان ہوگا اسے تو اس وقت ضرور تعجب ہوا ہوگا اس اعتبار سے کہ بھئی اتنی بڑی حکومت ہے، وہ سرزمین عرب کے لوگ کیسے حاصل کر لیں گے، بیت المقدس کو عرب والے کیسے فتح کر لیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی برحق ہیں، سچے نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تھی وحی کے ذریعے کہ بیت المقدس کو آپ کی امت فتح کرے گی، اور پھر یہ پیشن گوئی سن 16 ہجری یعنی 16 ہجری میں مکمل ہوئی۔ تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا ہے، یہ بھی پوری ہو گئی۔ اسی طرح چھٹی نشانی وہ ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمُوتَانٌ کا قعاص الغنم، یعنی ایک بیماری کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکریوں کی جو بیماری ہوتی ہے، جو قعاص نامی ایک بیماری ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی بیماری ہے جو متعدی ہے، کانٹیجیس ہے۔ کہ بعد کا جو زمانہ ہے تابعین کا، اس میں بھی اتنی بڑی تعداد نے نقل کیا، اور پھر تابعین کے بعد والا جو زمانہ ہے تبع تابعین کا، اس میں بھی اتنی بڑی تعداد نے نقل کیا، اور پھر اسی طرح ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد نے اسے نقل کیا ہے، اس روایت کا ذکر کیا ہے، اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اس کا یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اتنی بڑی تعداد ہو ہر زمانے میں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ متواتر کہتے ہیں۔ تو یہ خبر بھی، انشقاق قمر کی جو خبر ہے کہ چاند 2 ٹکڑے میں ہو گیا، یہ خبر بھی ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہے، یعنی یہ خبر بھی متواتر ہے جس میں کوئی بھی شک و شبہ کا امکان نہیں ہے اور کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو یہ کتاب المناقب، صحیح بخاری کی کتاب المناقب حدیث نمبر 3637 میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اہل مکہ نے، مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کا مطالبہ کیا کہ کوئی آپ بڑی نشانی دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قمر کا معجزہ دکھایا، یعنی چاند 2 ٹکڑے میں ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے ہی کیا۔ اسی طرح کتاب المناقب، صحیح بخاری ہی کی کتاب المناقب حدیث نمبر 3636 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے میں ہو گیا، 2 حصے میں ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے فرمایا کہ اشہدو، کہ تم گواہ رہنا، اس معجزے کے متعلق تم گواہ رہنا۔ تو یہ بھی ایک ایسی نشانی ہے جو پاسٹ میں ہی ظاہر ہو چکی ہے، قیامت کی نشانی۔ اسی طرح چوتھی نشانی ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کا ختم ہونا، صحابہ کرام کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی کتاب فضائل الصحابہ میں ہے، حدیث نمبر 2531 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النجوم امنۃ للسماء، کہ آسمان میں جو ستارے ہیں وہ آسمان کی سلامتی کے ضامن ہیں، یعنی ستارے جب تک ہیں آسمان سلامت ہے، اور جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ اس پر آ جائے گا، یعنی قیامت، کہ جب ستاروں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، ستارے جھڑ جائیں گے تو اب قیامت واقع ہوگی اور آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ اسی طرح میں میرے صحابہ کرام کے لیے ان کی سلامتی اور امن ہوں، یعنی ان کی سلامتی کا ضامن میں ہوں، یعنی جب تک میں ہوں ان کے درمیان ان میں بھی امن و امان، اور یعنی وہ بھی سلامت رہیں گے۔ لیکن جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے تو میرے صحابہ پر بھی وہ حالت آ جائے گی جس حالت کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے صحابہ اس امت مسلمہ کی سلامتی ہیں کہ جب میرے صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس امت پر بھی وہ حالت آ جائے گی جس حالت کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے، یعنی اختلاف اور انتشار اس امت میں بڑھ جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس دنیا سے چلے جانے کو قیامت کی 2 نشانیوں کے ساتھ جوڑا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے ساتھ جوڑا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ کے اوپر وہ حالت آ جائے گی جس حالت کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اس دنیا سے چلے جانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے جھڑنے کی جو نشانی ہے کہ وہ ستارے ختم ہو جائیں گے اور آسمان پر قیامت آ جائے گی، پوری دنیا پہ قیامت آ جائے گی، اس سے بھی جوڑا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا جو زمانہ گیا تو اب ہم قیامت کے اور قریب آ گئے ہیں۔ اسی طرح 5ویں ایک نشانی ہے بیت المقدس کا فتح ہونا۔ بیت المقدس کے فتح ہونے کے متعلق اسی روایت میں حضرت عوف بن مالک کی روایت میں رضی اللہ عنہ جو ہم نے ذکر کر دیا ہے اوپر، کتاب الجزیہ میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3176 ہے، اس میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح بیت المقدس، یعنی بیت المقدس کا فتح ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور بیت المقدس کو فتح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 16 ہجری میں، 16 ہجری میں اور 637 آفٹر کرائسٹ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور شرک سے پاک کیا اور وہاں پر ایک مسجد کی بھی تعمیر کی۔ تو یہ پیشن گوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو گئی۔ بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں، جو 583 ہجری ایئر ہے اور 1178 آفٹر کرائسٹ ہے۔ اس میں بھی صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو بیت المقدس 2 بار فتح کیا جا چکا ہے، اگرچہ اب آج موجودہ دور میں ہمارے ہاتھ سے بیت المقدس نکل گیا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ امت مسلمہ کی ایک جماعت بیت المقدس کو تیسری مرتبہ بھی فتح کرے گی۔ اور قیامت کی نشانیوں میں بھی ان جنگوں کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، جو آگے ہم ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لشکر ہوگا، مسلمانوں کی جو جماعت ہوگی، وہ حملہ آور ہوگی دجال پر، اور دجال کے جو فالوورز ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ یہی یہود ہیں جو آج وہاں پر حکومت انہوں نے قائم کر لی ہے۔ اور پھر وہ زمانہ آئے گا کہ جب جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو غلبہ ہوگا اور ہر درخت مسلمان سے کہے گا کہ تمہارا دشمن میرے پیچھے ہے، یہاں پر دجال کا وہ فالوور یہودی موجود ہے، آؤ اور اس کا کام ختم کرو۔ بہرحال تو یہ بیت المقدس کہ فتح ہونے کی جو پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ بہرحال بہت پہلے واقع ہو چکی ہے، صحیح ثابت ہو چکی ہے۔ اچھا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی کی اور پریڈکشن کی، وہ اس وقت کا زمانہ ہے کہ جب بیت المقدس پر رومن امپائر وہاں پر قائم تھی اور ان کی حکومت، رومیوں کی، عیسائیوں کی حکومت وہاں پہ قائم تھی، اور وہ اس وقت زبردست حکومت تھی، ایسی حکومت تھی کہ ان کا سپر پاورز میں شمار کیا جاتا تھا، اتنی بڑی حکومت تھی۔ لیکن اس وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی فتح ہونے کی پیشن گوئی فرمائی. جو عام انسان ہوگا اسے تو اس وقت ضرور تعجب ہوا ہوگا اس اعتبار سے کہ بھئی اتنی بڑی حکومت ہے وہ سرزمین عرب کے لوگ کیسے حاصل کر لیں گے، بیت المقدس کو عرب والے کیسے فتح کر لیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی برحق ہیں، سچے نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تھی وحی کے ذریعے کہ بیت المقدس کو آپ کی امت فتح کرے گی. اور پھر یہ پیشن گوئی سن 16 ہجری یعنی 16 ہجری میں مکمل ہوئی. تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا ہے، یہ بھی پوری ہو گئی. اسی طرح چھٹی نشانی وہ ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمُوتَانٌ کا قعاص الغنم، یعنی ایک بیماری کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکریوں کی جو بیماری ہوتی ہے، جو قعاص نامی ایک بیماری ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی بیماری ہے جو متعدی ہے، کانٹیجیس ہے. جانوروں کو جب وہ بیماری لگ جاتی ہے تو تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور پورا کا پورا ریوڑ جانوروں کا ہلاک ہو جاتا ہے. اس میں ناک سے ایک مادہ نکلتا ہے لکوڈ کی شکل میں اور فوراً وہ جانور گر کے مر جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بیماری کی طرف اشارہ کیا جو کنٹیجیس بیماری ہوگی، متعدی بیماری ہوگی اور وبائی امراض میں سے ہوگی اور کئی انسانوں کو وہ بیماری ہلاک کر دے گی، کثرت کے ساتھ موت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نشانی کو بھی یاد رکھو، گن لو قیامت کی نشانیوں میں سے کہ ایک ایسی بیماری پھیلے گی جو کثرت کے ساتھ لوگوں کو مار ڈالے گی، لوگوں کی کثرت کے ساتھ اس بیماری کی وجہ سے موت ہو جائے گی. اس بیماری کی طرح جو قعاص الغنم کی طرح ہے، جو جانوروں میں وہ قعاص نامی بیماری پھیل جاتی ہے خصوصاً بکریوں میں، ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے تشبیہ دی کہ اسی طرح کی بیماری ہوگی جو پھیلے گی اور کثرت سے لوگوں کو ختم کر دے گی. اس حدیث کے متعلق محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. یہ نشانی کب پوری ہوئی ہے؟ یہ نشانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ہی یہ نشانی پوری ہو چکی ہے. 18 ہجری میں، سن 18 ہجری میں شام، ملک شام کا ایک علاقہ ہے جس کا نام امواس ہے، ایک بستی ہے امواس، تو وہاں پر طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی 18 ہجری میں. طاعون یعنی پلیگ جو بیماری ہے، کنٹیجیس بیماری ہے، متعدی ہے، تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور مہلک بیماری ہے، اسے طاعون کہتے ہیں. تو طاعون امواس کے نام سے یہ بیماری مشہور ہوئی. یہ واقعہ مشہور ہوا کہ امواس میں جو طاعون کی بیماری پھیلی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 18 ہجری میں. تو یہ ایسی بیماری تھی کہ اس میں تقریباً 25,000 مسلمان شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا اس بیماری کی وجہ سے، اور جن میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے. تو یہ بہت زبردست بیماری پھیلی تھی اور کئی لوگوں کی اس میں موت ہو گئی تھی. تو محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے جس میں پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ ایسی بیماری ہوگی جو قعاص الغنم کی طرح ہوگی. تو پلیگ میں، طاعون میں بھی جو اثر پڑتا تھا یا پڑتا ہے مریض کے اوپر وہ یہی ہے کہ ایک زخم ہو جاتا ہے، پھوڑا ہو جاتا ہے جس سے ایک سیال لکوڈ مادہ نکلتا ہے. جس طرح قعاص الغنم والی بیماری میں، جو بکریوں میں جو بیماری ہو جاتی ہے، اس میں بھی ایک لکوڈ کی شکل میں مادہ نکلتا ہے، اسی سے تشبیہ دی گئی ہے اور بہت تیزی سے موت ہو جاتی ہے، یعنی جلدی فوراً موت ہو جاتی ہے، بہت تکلیف سے گزرتا ہے انسان اور موت ہوتی ہے. تو یہ بھی واقعہ اور یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو چکی ہے اسی دور میں. اور اس کے علاوہ ہر زمانے میں سمجھیے آپ کے اس طرح کی بیماریاں پھیلی اور بڑی تیزی سے پھیلی، اور ایسی ایسی بیماری پھیلی جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی. آج کے ہمارے زمانے میں بھی کورونا وائرس یہ بھی پھیلا، ایسی بیماری یہ پھیلی کہ پوری دنیا رک گئی اور سارا کام رک گیا، اور جتنے لوگ ہیں سب اس سے، یعنی ایک بڑی تعداد لوگوں کی متاثر ہوئی، اور بڑے بڑے ممالک جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک سمجھتے تھے وہ بھی اس کے سامنے انہیں بھی اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور وہ مجبور ہو گئے، اور ان کے ممالک میں بھی، ان کے کنٹریز میں بھی ایک بڑی تعداد لوگوں کی مر گئی. تو اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں گی. ممکن ہے کہ آگے بھی اس طرح کی بیماریاں آئیں، لیکن جو پہلی بیماری ظاہر ہوئی اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے بعد وہ طاعون امواس ہے. تو اسی وقت یہ پیشن گوئی، یہ پریڈکشن اسی وقت پوری ہو گئی. یہ 6 نشانیاں ہو گئی. اس کے بعد 7ویں نشانی ایک ہے جنگ صفین کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں ان میں وہ جنگیں بھی شامل ہیں
جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہوں گی، اور وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ہی درمیان آپس میں ہی جنگیں پاسٹ میں ہوئی ہیں۔ تو اسی کے متعلق انہی جنگوں میں سے جو مسلمانوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، انہی جنگوں میں سے ایک جنگ کا نام ہے جنگ صفین، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کی شہادت کے بعد حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان وہ جنگ ہوئی، اسے جنگ صفین کہتے ہیں، اور یہ جنگ 36 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان تكون بینہما مختلة عظیمہ ودعواہما واحدہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ، دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ نہ لیں، اور ان کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی، زبردست خون ریزی ہوگی۔ وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، حالانکہ ان کا دعویٰ، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، یعنی دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں یعنی اسلام میں شامل ہوں گے، داخل ہوں گے، اور دونوں اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان زبردست جنگ ہوگی۔ تو یہ جنگ واقع ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے درمیان۔ تو یہ بھی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی کر دی تھی، اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الفتن کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 7121، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک کہ دو بڑی جماعتیں، دو بڑے گروہ آپس میں لڑ نہ لیں، اور ان کے درمیان زبردست خون ریزی ہوگی، زبردست لڑائی ہوگی، حالانکہ ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، دونوں مسلمان ہوں گے۔ تو اس طرف اشارہ فرمایا، اور یہ سن 36 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور اس جنگ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے گنوایا۔ یہاں پر ایک بات کی میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں انہیں ہم مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے، تو اس کے ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے، اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کیا موقف ہے۔ یاد رکھیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد انسانوں میں افضل ترین جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنے میں تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے نیک، سب سے تیزی کرنے والے اتباع کرنے میں صحابہ کرام ہی ہے، خیر میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام ہی ہے، اور انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، اور انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غلبہ عطا کیا۔ تو صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے، جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، یعنی ہم 1400 سال بعد آ کر ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کی نیتوں پر ہم حملہ کریں، ہم فیصلہ کریں کہ بھئی یہ 100% غلط ہیں اور یہ 100% صحیح ہے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے اس کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان کو بند رکھیں۔ آج ہمارے یہاں ایسے کئی لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو ان کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اسی لیے اہل السنت والجماعت کا سب سے بہترین اور معتدل اور صحیح موقف یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کہ ہم لب کشائی نہ کریں، چپ رہیں، کیونکہ یہ جتنے حضرات ہیں یہ سارے مجتہد تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک مقام ہے، وہ بھی مجتہد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا
ان کے مقام سے کون واقف نہیں ہے، ان کے فضائل سے کون واقف نہیں ہے، وہ بھی مجتہد ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، حدیث نمبر ہے 7352، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، کہ جب ایک حاکم اجتہاد کرے اور کوئی فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو، درست بھی ہو، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، دو ثواب ہے۔ اور جب وہ اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے، اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے لیکن اس کا فیصلہ غلط ہو جائے، تب بھی اس کو 1 اجر ملنا ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ کچھ غلط کرے، خراب کرے، بلکہ اس نے جو اجتہاد کیا وہ اپنے اجتہاد میں اپنے اعتبار سے صحیح تھا، لیکن اگر حقیقت میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو وہ اجتہادی غلطی ہوگی، یہ نہیں کہ نیتوں پہ ہم حملہ کرنے لگ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام میں جو 2 گروہ بن گئے اور آپس میں جو جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اگر ان 2 جماعتوں میں سے، ان 2 گروہ میں سے کسی ایک گروہ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ اجتہادی خطا ہے، اس پر بھی انہیں 1 ثواب ملے گا۔ تو ہم اور آپ 1400 سال بعد اٹھ کر، میری اور آپ کی تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کے متعلق ہم ان پر اعتراض کریں، ان کی نیتوں پہ حملہ کریں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو علیاذ باللہ کھڑے ہو کر بعض صحابہ کرام کو منافق کہہ رہے ہیں۔ یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الصلح 2704 حدیث نمبر ہے کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے، سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کی شہادت کے بعد حضرت حسن کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی، اور وہ 2 گروہ اسی طرح قائم رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے وہ بھی اسی طرح قائم رہا۔ یہاں حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد خلیفہ مقرر کیے گئے حضرت حسن، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور اس طرح جو 2 گروہ بن گئے تھے مسلمانوں میں وہ 1 ہو گئے اور متحد ہو گئے، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی کہ اس بیٹے کے ذریعے، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے، من المسلمین، اس پہ غور کیجئے، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، دونوں کو مسلمانوں میں شامل کر رہے ہیں۔ تو جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہیں، تو ہم 1400 سال بعد اٹھ کر ہم یہ کہیں علیاذ باللہ کہ نہیں ایک گروہ منافق تھا، تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، اور خصوصاً عوام کو تو میں یہی کہنا چاہوں گا جو عام مسلمان ہیں، انہیں چاہیے کہ ان موضوعات سے، ان ٹاپکس سے دور رہیں، ان چیزوں میں لگیں جن سے آپ کا عملی فائدہ ہو، آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو، عمل میں کوئی فائدہ ہو، اس میں اضافہ ہو، آپ کی آخرت بنے، بلکہ تبھی آپ کا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ان مسائل میں الجھ گئے، ان ٹاپکس میں الجھ گئے اور خدا نہ خواستہ صحابہ کرام کے متعلق لب کشائی کرنے لگ گئے، تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اور جو بھی ایسا کرے اس کی